میرے بہت بڑے عزیز، بہت بڑے رہنما، میرے بہت بڑے کرم فرما اور بہت بڑے ہی ہمارے سفارشی، جس کو ہم اور اہل عشق سب مل کر کے بیک زبان میں اس صدی کا ایک عظیم انسان اور ایک بہت بڑا درویش اور مرشد کامل، فقیر وقت، عاشق اہل بیت مصطفیٰ اور خود چمنستان سمنانی کا ایک ایسا پھول جس کے خوشبو سے مسامع جانے ایمانی معطر ہو رہی ہے اور دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ بہت سارے سمنانی چمن کے پھولوں نے لوگوں کے دماغ کو اس کے بیت مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کیا ہے۔ انہی میں ایک گل رنا اور بہت بڑے مہکتے ہوئے پھول کا نام حضرت گل اشرف ہے، جنہوں نے اپنے اس خوشبو سے سیرت کی خوشبو، پیار کی خوشبو، عقیدت کی خوشبو، فقر کی خوشبو، محبت کی خوشبو، الفت کی خوشبو سے لوگوں کے جان ایمانی کو معطر کر دیا ہے۔ اس کا توڑ کوئی نہیں لا پا رہا ہے، نہ اس کا کوئی جواب لا پا رہا ہے، جو خوشبو گل اشرف نے اپنے کم عمر میں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہے گل بابا کو بہت زندگی بھی نہیں ملی تھی، بہت زیادہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں پورا تو نہیں بتا سکتا کلیئرٹی کتنی عمر آپ کی تھی، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ 63 پار نہیں کیے تھے، 63 سال پار نہیں کیے تھے، اسی کے اندر ہی تھے، 55 سے آگے تھے اور 63 کے لم سم تھے۔ اتنی کم عمر میں نے یہ دیکھا کہ ان کا رنگ، ان کا کردار خانقاہوں پر ایسا چڑھا کہ مدرسے والے تو ہو سکتا ہے اگنور کر دیں کبھی کبھی اور کچھ لوگ، لیکن خانقاہ میں نے دیکھی پورے ہندوستان کی خانقاہ پر جس نام کو جپا جاتا ہے، جس نام کو لیا جاتا ہے اور جس کے شعر پر عاشق کودنے لگتے ہیں، رقص کرنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں، اس کا نام گل اشرف ہے، جس کی شاعری آج پورے دنیا میں دھوم مچا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس کے نام پر ایک دم رقص کی کیفیت پاتے ہیں، جو بھی عاشق ہے، جو بھی خانقاہ ہے۔ یہ بات میں نے بہت پہلے اپنے بابا سے کہی تھی، جب یہاں نکلتے نہیں تھے، کچھوچے میں رہتے تھے، تو انہوں نے مجھ کو ایک شعر سنایا۔ حافظ جی بولو کیسا شعر ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا۔ کہا حافظ جی بولو تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے، ایسے بولتے تھے تو میں نے کہا مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خسرو اور بیدم کی طرح دنیا آپ کو بھلا نہیں پائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ان کے جانے کے بعد خسرو کے شعر، بیدم کے شعر نہ پڑھے جائیں تو لگتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں گیا ہے۔ خانقاہوں میں یہ دو ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ عاشق ان کو ضرور سنتے ہیں، اور اب بھی ایک چلا معاملہ کہ اب گل بابا کے بھی شعر پڑھوائے جاتے ہیں کہ بھائی بابا کا شعر پڑھو، بابا نے کیا کہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت گل بابا ایک دن بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے حافظ جی جانتے ہو امیر الاولیاء کبھی الیکٹرانک پنکھے کی ہوا نہیں لی تھی، جبکہ جائز ہے، اور ہمارا کام تو الیکٹرانک پنکھا چھوڑو کولر سے نہیں چلتا، ہم اسی کے نظم میں لگے رہتے ہیں۔ گل بابا نے فرمایا کہ جہاں امیر الاولیاء رہتے تھے کچا مکان تھا، ایک دلان تھی، اس دلان سے انٹری مارو تو پھر اتر دکن ایک دلان تھی، جب سورج نکلتا تو سیدھے دھوپ وہیں آتی تھی، بڑی گرمی رہتی تھی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ اگر بابا سے کہوں گا تو نہیں مانیں گے، تو کہتے ہیں گل بابا میں نے چالاکی کے ساتھ بلایا الیکٹرانک مستری کو، الیکٹرک مستری کو، میں نے کہا ایک کام کرو پنکھا سیٹ کر لو، تار لگا لو، ناپ کے رکھ لو، اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت ضرورت کے لیے اس دلان سے نکل کے جائیں ویسے ہی ترنت سیٹ کر دینا پنکھا۔ حضرت جو ہی ضرورت کے لیے گئے
ان کے آنے سے پہلے ہی وضو بنا کر کے اس جگہ پہنچتے. گل بابا کہنے میں نے اتنا دیر میں پنکھا سیٹ کروا دیا تھا اور چالو کروا دیا. جب حضرت بیٹھے پنکھا چلنے لگا تو حضرت نے اوپر سر کر کے دیکھا. کہا کیوں گل میاں، آج تک جس طرف میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تم مجھ کو اس طرف لے جا رہے ہو. آج تک میں نے الیکٹرانک پنکھے کی ہوا نہیں دی، اب مجھ کو اس طرف مت لے جاؤ، مجھ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اس طرح اپنے آپ کو مار دیا تھا، کچھ تھا ہی نہیں. آخرت کی خوشی دیکھتے تھے. ہم سچ بتائیں، گاؤں کا پردھان آتا ہے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آتا ہے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اگر ودھائک آئے تب، ایم پی آئے تب ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. لوگوں کو دیکھا گیا خاص لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے انتظام کرنا، یہ وہ مہمانداری جو بھی سمجھ لو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گل بابا فرماتے ہیں، اور یہ بات تو میں بھی خیر جانتا ہوں. وہ جانتے ہو کیا ہے کہ ایک آدمی الیکشن لڑ رہا تھا، امیر الاولیاء کے پاس آیا، کہا حضرت دعا کر دو کہ اس میں کامیابی مل جائے. تو کہا کہ جا بابو جا، کامیاب ہو جائے. اور جب وہ جیتا ہے تو جب آنے لگا پھر اس کا رولا ہے بھائی. پھر جب چلا تو ہاں ہاں کرتے، اور پیچھے گاڑی آگے گاڑی، اور پھر اہلکاران حکومت ساتھ لگے ہوئے. ادھر وہ بسخاری سے مڑا ہے، ادھر حضرت ہمارے اپنے برآمدے میں جہاں بیٹھتے تھے. بابو بابو، یہ جو ان کے یہاں خادم لوگ رہتے تھے، تنویر بابا پر رہتے تھے. کہا بابو وہ آ رہا ہے اس کو ملنے مت دینا، بابو وہ آ رہا ہے اس کو ملنے مت دینا، بابو وہ آ رہا. اب کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کون آ رہا کہ اس کو ملنے نہ دینا. جب وہ آیا تو کہنے لگا، تو پھر لوگوں نے بتایا کہ بھائی حضرت نے منع کر دیا، وہ مل نہیں پائے. ہم آپ ہوتے تو جیتنے کے بعد تو پہلے دوڑ بھی ملتے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ فقیر آخرت مینٹین کرتا ہے. اور رواداری میں، بڑے لوگوں کی رواداری میں کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بھی غلط قدم اٹھانے پڑتے ہیں، جو نہ چاہا قدم ہوتا ہے. جو بڑے لوگوں کے زیادہ ٹچ میں رہتا ہے، رواداری کبھی کبھی مجبور کر دیتی ہے کہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس میں اللہ و رسول کی مخالفت نہ ہونے پائے، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے.